نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ حضرات، قرآن پاک اپنی عظمت کے لحاظ سے بڑی ہی اعلیٰ اور بڑی ہی افضل کتاب ہے۔ اس کتاب کا پڑھنے والا وہ ہر لحاظ سے معزز ہے اور معظم ہے اللہ کے ہاں۔ اس کتاب کی یہ برکت ہے کہ جو بھی اس کتاب کو شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کا یہ مقصد بھی بیان فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے کے سوا اس سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ حضرات، عظمت قرآن بہت عظیم پہلو ہے اور بڑا وسیع پہلو ہے۔ قرآن کی عظمت کے ایک ایک جز پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا ہی قلیل ہے اور کم ہے۔ کچھ وقت کے لیے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتنی برکت اور اتنی عظمت رکھی ہے کہ جو بھی انسان اس کو شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے سینے کو قرآن کی برکت سے منور کر دیتے ہیں۔ جس شخص نے بھی اس کی تلاوت کو شروع کیا اور اس کے لیے چاہت اور محبت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کے سینے میں معجزاً فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی کتنی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن کو سینے سے لگا لیا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، قرآن نے اس کے سینے میں اپنا گھر کر لیا اور قرآن اس کے سینے میں معجزاً ہو گیا۔ چنانچہ ایسے بھی حافظ اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے بڑے قلیل عرصہ میں اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور پورے کا پورا قرآن ان کے سینے میں معجزاً ہو۔ کبھی وہ وقت تھا، تاریخ بتلاتی ہے کہ اس دنیا میں تورات کے حافظ موجود تھے۔ آج یہ عالم ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تورات کا حافظ ہوں۔ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں انجیل کا حافظ ہوں۔ اور آج اگر کہا جائے کہ قرآن کے حافظ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جس شخص نے اتنی بڑی کتاب قرآن کے علاوہ یاد کرنے کی کوشش کی اس کو یاد نہیں ہوئی، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جس شخص نے بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو منور کر دیا اور اس کے سینے کو کھول دیا۔
حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، جو ہماری جماعت کے مایہ ناز عالم تھے، کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا تھا تو ہمارے گھر میں ایک خادم جو روٹی لینے آتا تھا وہ آیا اور میری والدہ نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ اس مسجد میں کون قرآن پاک سنا رہا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ ابھی 1-2 دن باقی تھے رمضان کے شروع ہونے، تو میری والدہ نے جب پوچھا کہ اس مسجد میں کون قرآن سنائے گا تو خادم نے جواب دیا کہ اماں جی فلاں جگہ کا ایک حافظ ہے ابراہیم، وہ قرآن سنائے۔ تو میری والدہ نے آہ بھری اور کہا کہ میرا بچہ بھی حافظ ہوگا کہ جو اس مسجد میں قرآن پاک سنائے گا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا مکان کی چھت پہ، میں جاگو نوٹی تھا، جس طرح ہوتا ہے نا بندہ کچھ جاگ رہا ہے کچھ سو رہا ہے اس طرح، تو مجھے آواز آئی اپنی ماں کی کہ ماں کہہ رہی ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ بنے۔ تو میں نیچے آ گیا، میں نے کہا اماں جی آپ کا بڑا دل ہے کہ آپ کا بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہو۔ تو ماں نے جواب دیا کہ ہاں میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ابراہیم بھی قرآن پاک کا حافظ بنے۔ تو تاریخ شاید ہے کہ ایسی مثالیں اس دنیا میں کم ہی ملتی ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا اماں جان پھر آپ دعا شروع کر دیں، میں قرآن حفظ شروع کر دیتا۔ تو مولانا جو سپارہ دن کو یاد کرتے تھے وہ رات کو تراویح میں سناتے بھی تھے۔ آپ کو ایسے حافظ نہیں ملیں گے کہ جنہوں نے جس سال یاد کیا ہو اس سال سنایا بھی ہو، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مولانا میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے اس قرآن کو دن کو یاد کیا اور رات کو مصلی پہ سنایا بھی، اور جیسے 30 دن رمضان کے گزرے مولانا 30 پارے قرآن یاد ہی نہیں کر چکے تھے بلکہ سنا بھی چکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس لیے قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہم سے 5 قسم کے تقاضے کرتا ہے۔ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، یہ ایک تقاضا ہے قرآن کا کہ قرآن کو پڑھا جائے اور پھر قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے۔ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے۔ اور پھر قرآن کا یہ بھی تقاضا ہے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے، یہ نہیں ہے کہ صرف طوطے کی طرح اس کو پڑھا جائے بلکہ فرمایا کہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ قرآن پڑھا جائے اور ترتیل سے پڑھا جائے اور قرآن کو سمجھا جائے۔ کہ آپ قرآن کو لے کر بیٹھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے، اور پھر اتنا ہی کافی نہیں بلکہ فرمایا کہ سمجھنے کے بعد اسے آگے پہنچایا بھی جائے۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے قرآن کو اس طرح یاد کیا اور اس طرح اس کو آگے پہنچایا بھی۔ آج قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ ہمارے اسلاف کی قربانی ہے، یہ ان نیک اور پاکیزہ ہستیوں کی یہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن آج ہم تک پہنچا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، آج ہر آدمی تن آسان ہے کہ میرے جسے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے جسم کو کوئی پرواہ نہ ہو، میں کہیں کمزور نہ ہو جاؤں۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ آج ہم بھی مسلمان، تو شاعر کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔
حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تمہیں اسلاف سے کیا نسبت کہ اسلاف نے کس قدر اس قرآن کے لیے محنتیں کی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے اتار کے قرآن ہو کر۔ دیکھو اسلاف نے کتنی محنتیں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا یہ عالم تھا کہ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ان کا حال کیا تھا۔ سنن نبی داؤد میں اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ لائے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ اس عالم میں قرآن کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج دیکھو کتنی بہاریں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ ایک ہمارے اسلاف پہ وہ وقت بھی تھا کہ اصحاب صفہ قرآن کو یاد کیا کرتے اور مسجد نبوی میں، اور اس طرح کی نعمتیں ان کے پاس نہیں تھی کہ جو آج ہمارے پاس۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جلست فی عصابۃ من ضعفاء المہاجرین، میں مہاجرین کی کمزور جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمزور جماعت کون سی تھی؟ اصحاب صفہ، اور قرآن کو یاد کر رہے۔ کس طرح؟ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ مِنْ بَعْضٍ بِالْعُرَاءِ، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر قرآن کو یاد کر۔ اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سطر کو ڈھانک سکے، سطر کو ڈھانکتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر قرآن کو یاد کر۔ اتنا کپڑا تھا کہ جس سے سطر ڈھانکا جائے اور وہ بھی پورا تھا۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر اصحاب صفہ قرآن یاد کر۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آپ نے فرمایا ابشروا یا معشر ثعاليك المہاجرین، مہاجرین کی کمزور جماعت تم خوشخبری حاصل کرو۔ یہ نہ سوچنا اللہ نے ہمیں تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں دیا اور ہم اتنی عظیم کتاب کو کیسے یاد کریں گے، تم خوشخبری حاصل کرو۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی گزارو کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ لگاؤ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کس لیے یریدون وجہہ، وہ اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابشروا یا معشر ثعاليك المہاجرین، مہاجرین کی کمزور جماعت تم خوشخبری حاصل کرو، انکم تدخلون الجنت قبل اغنیاء بنصف یوم، اغنیاء مالداروں کی لائن لگی ہوگی اللہ کے ہاں، اور وہ حساب دے رہے ہوں گے اپنے کھیسے کا، اپنے خزانے کا، اپنے جو ہے وہ جاہ و جلال کا، اپنے متاع کا، اپنے سامان کا، اپنے مال کا، وہ حساب دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا کہ انکم تدخلون الجنت قبل اغنیاء بنصف یوم، کہ تمہیں اللہ ان غنی مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل مما اعطی السائرین، کہ جس آدمی کو مشغول کر دیا قرآن نے کہ وہ دعا نہیں کر رہا، قرآن ہی پڑھ رہا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے یہ بھی دے، مجھے وہ بھی دے، وہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا میری یاد سے اور میرے ساتھ سوال کرنے سے، وہ سوال نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اعطیتہ افضل مما اعطی السائلین، میں اس شخص کو وہ چیز عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں کو بھی نہیں ملے گی۔ سوال کرنے والوں سے بہتر ہم اس حافظ کو وہ چیزیں عطا کریں گے کہ جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی اور اس قرآن کے تعلیم کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔